ہم لوگ بھی انسان ہیں اور تمام حالات کا اور واقعات کا اثر ہمارے اوپر، ہمارے جذبات پر، ہمارے دل پر، ہماری سوچ پر، ہمارے ملک پر، ہماری زمین پر، ہمارے ملک کی ساکھ کو پہنچتا ہے، جو نقصان پہنچتا ہے۔ شاہزے وہ آپ اس طرح بات کر رہے تھے کہ گاڑیوں کا بھی بتا رہے تھے نا، ابھی ہم لائیو بھی بتائیں نا وہ اچھا، اور دوسری بات ہے کہ جیسا کہ عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیس ہماری ہے، یہ فوج ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، بات بھی یہی ہے، پوائنٹ بھی یہی ہے کہ یہ پولیس بھی ہماری ہے، یہ بھی وہی فیملیز ہیں جو ہمارے درمیان رہتی ہیں، لیکن جب ایسی جھڑپیں ہوتی ہیں، جب ایسے معاملات بگڑ جاتے ہیں، کشیدہ ہو جاتے ہیں حالات، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی پولیس اہلکار بھی مارے جا رہے ہوتے ہیں، وہی شہری، وہی فیملیز، وہی سب لوگ جو کہ پاکستانی ہیں، جو کہ آپس میں مل جل کر جن کو رہنا چاہیے، لیکن وہی ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی ملک کے اندر سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی درختوں کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے اسٹیشنز کو جلا رہے ہوتے ہیں، وہی پولیس اپنے ہی لوگوں کو مار رہی ہوتی ہے۔ تو جو سب اپنا ہی نقصان اٹھا رہے ہیں تو پھر اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جس طریقے سے ہم نے گزشتہ روز دیکھا ہے، جس طریقے سے جھڑپیں ہوئیں، فیملیز وہاں پر تھیں، ان کو نقصان پہنچایا گیا، گاڑیوں کو توڑا گیا، شیلنگ کی گئی، بہت سے لوگ اس میں زخمی ہوئے، کچھ اس میں اپنی جان بھی گوا بیٹھے، تو یہ پوری صورتحال کا فائدہ کس کو پہنچا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ میں اگر آپ اجازت دیں تو اپنے 2 سینٹس یہاں پر شیئر کرنے کی کوشش کروں گی، اور وہ یہ ہے کہ پہلی ایک چیز جو میں نے ایز اے پاکستانی محسوس کی، اور میرے پاکستانی ہونے پر مجھے فخر ہے، اور ساتھ میں جب میں اس طرح کے حالات دیکھتی ہوں تو دل دکھتا ہے کہ جب آپ بہن، بیٹیوں، بچیوں کہ جو ہے ان کے ساتھ آپ پولیس اہلکار گن تان دیں، کوئی اگر اپنا احتجاج کر رہا ہے، فریڈم ہے نا، دیکھیں ہر ایک کو حق حاصل ہے اپنی آواز، اور یہ بات میں ہر طرف سے کہہ رہی ہوں، ہر ایک کو اپنے پسند کی اپنی بائسنس، اپنے کسی فیوریٹ پارٹی، یا آپ کسی کے لیڈر کو پسند کرتے ہیں، آپ کسی کے فین ہیں، ہر ایک کو حق حاصل ہے اس ملک میں کہ وہ اپنی سوچ رکھ سکتا ہے، اور کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کی پسند پر میں جو ہے نا سوال اٹھاؤں۔ ہم پہلے بھی شاہزیب اس طرح کی سچویشن سے گزر چکے ہیں، پہلی دفعہ نہیں ہوا اسلام آباد میں جو کل ہم نے دیکھا ہے، ایسا نہیں کہ پہلی دفعہ واقعات ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو نفرتیں ہیں، یہ نفرتیں ایک دوسرے کی سوچ کو لے کے، اگر آپ کی سوچ میری سوچ جیسی نہیں ہے تو مجھے آپ سے اختلاف نہیں ہے، مجھے آپ سے نفرت ہے، یہ بات سوچنے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پولیٹیکل ڈیفرنسز اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ ایون آپ فیملیز میں اپنی بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈیویژن ہو جاتی ہے کہ یہ فلاں پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں یا فلاں پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے رشتوں کو نقصان پہنچتا ہے، آپ کے آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ لیکن ہم وہی صورتحال دیکھ رہے ہیں نا کہ پہلے بھی ایسے حالات رہے، ہم پورے 5 سال گزر جاتے ہیں، جب الیکشنز ہوتے ہیں اس کے بعد ہم پھر الیکشن کی تیاریوں میں، پھر جلسے جلوسوں میں لگے ہوتے ہیں۔ جو ہماری معیشت کا اس وقت حال ہے، جو اس وقت ہماری قوم ہے، ان کو اس وقت فوکس کرنا چاہیے کام پر، ہمیں فوکس کرنا چاہیے ہماری معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے، ہمارے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں، اپنے ملک کو ہم بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ ایک طرف ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں معیشت کے بھی، دیکھیے اگر ہم پچھلے دنوں کی بات کریں تو پچھلے وقتوں میں خان صاحب نے بھی اپنے، دیکھیں پولیٹیکل سینیریو ہے، ہر انسان اپنے وقت میں الگ بات کرتا ہے اور اپنے حمایت میں بات کرتا ہے، اور جو حکومت میں ہوتی ہے اس کے خلاف بات کرتا ہے، ہم شروع سے دیکھ کے آئے ہیں، شاہزیب میں بھی یہی کہا، ہم نے بچپن سے یہ حالات دیکھے، لیکن ایسا نہیں، خان صاحب نے کبھی نہیں کہا احتجاج ہونا صحیح ہے، انہوں نے خود ہی یہ کہا ہے، ان کے بیانات میں موجود ہے کہ بھائی کون سا ایسا جو ہے وہ ملک بند کر کے جو ہے ترقی کرے گا، ملک کو کبھی بند نہیں کرنا چاہیے، سڑکوں کو بند نہیں کرنا چاہیے، سڑکوں پہ نہیں نکلنا چاہیے۔ بات صرف اس بات کی ہے، اگر کوئی نکل رہا ہے، چلیے نکل بھی جاتا ہے، تو کیا وہ پڑھے لکھے انداز میں نہیں ہو سکتا؟ دنیا میں جہاں پڑھے لکھے، آپ اگر امریکہ میں جاتے ہیں، وائٹ ہاؤس کے سامنے شاہزیب، یہ میرے آنکھوں دیکھی، میں ڈی سی جاتی ہوں، میں دیکھتی ہوں وہاں پر کبھی کوئی احتجاج کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی احتجاج کر رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی اس کو جو ہے اس پر اٹیک نہیں کیا جاتا، اس پر کوئی کس طرح کا حملہ نہیں کیا جاتا۔ یہ تمام حقائق عوام کو حاصل ہونے چاہیے، لیکن اس طرح عزتوں کو یا جانوں کو یا ملک کو، ملک کی ساکھ کو نقصان۔ اچھا، اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا سابق وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب، شیخ صاحب کو خوش آمدید کہیں گے صبح سویرے پاکستان میں۔ شیخ صاحب، بہت کچھ دیکھا ہم نے گزشتہ روز، اور آج ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے الٹیمیٹم دے دیا ہے 6 دن کا، لیکن سر 6 دن کے الٹیمیٹم کے بعد اگر کچھ نہیں ہوتا، اگر جو مطالبات سامنے رکھے گئے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، تو پھر پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی؟ میرا خیال ہے 3 دن میں ہی مسئلے مسائلوں کا ایک حل نکل آئے گا۔ ادھر بلوچستان پارٹی تو تقریباً اگر 4 ووٹ وہ بھی نکل جاتے ہیں تو وہ ویسے ہی خوش ہو جاتے ہیں، ایک باہمی حل نکل آتا ہے الیکشن کا، اور ایک آئی ایم ایف سے کل کس طرح یہ ناکام ہوئے ہیں، اور جب میں کہتا تھا فساد اور انتشار کا خدشہ ہے تو لوگ، ساری قوم میرے پیچھے پڑ جاتی تھی۔ 5 بندے مر گئے ہیں کل دن کو، یہ 50 بھی ہو سکتے تھے اگر دوسری طرف سے، ہماری طرف سے کوئی جواب ہوتا۔
جس طرح انہوں نے بے دردی سے ہینڈل کیا اور جس طرح خواتین کو ہینڈل کیا، یہ بہت افسوسناک ہے. اور مجھے امید ہے 31 مئی میں 1 مہینے سے پہلے کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے حل نکل آئیں گے. اچھا شیخ صاحب، اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 دن میں ہی کوئی نہ کوئی سولوشن نکل آئے گا. کس طرح کی کوئی گارنٹی ہوئی ہے، کوئی ڈسکشن ہوئی ہے دیٹ؟ اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کل سے دیکھیں، پہلے تو یہ طے تھا کہ میاں والی کے جلسے سے پہلے مسئلہ ہو جائے گا. جب وہ نہیں ہوا تو پھر یہ طے کیا گیا کہ ملتان کے جلسے سے پہلے ہو جائے گا. ملتان کے جلسے سے پہلے 22 کو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو عمران خان نے کسی کی بات سننے سے انکار کر دیا، سینئر لیڈرشپ کو بھی ڈانٹ دیا اور 25 کا اعلان کر دیا. حالانکہ وہاں ایسے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے 28-29 تک دی جائے، لیکن عمران خان نے کسی کی بات نہیں مانی اور اپنا فیصلہ صادر کیا، اور بہتر فیصلہ صادر کیا. امید ہے، مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ 31 مئی سے پہلے مسئلے حل ہو جائے. اچھا، 31 مئی سے پہلے مسئلے کا حل ہو جائے گا. شیخ صاحب، جو گزشتہ روز ہوا ہے، جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، چاہے وہ پولیس کی جانب سے ہو، کارکنان کی جانب سے ہو، جو کچھ ہوا ہے، جتنا نقصان پہنچا ہے، آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، پی ٹی آئی ایکسپیکٹ کر رہی تھی سب کچھ کہ ایسے ہی نقصان پہنچایا جائے گا، رکاوٹیں پیدا کی جائیں گی اور جھڑپیں ہوں گی، تصادم ہوگا؟ دیکھیں، رانا ثناء اللہ کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے. وہ طاقت کے بل بوتے پر اور دہشت کے بل بوتے پر کنٹرول کرنا چاہتے تھے. اپنا سب کچھ کھو گئے ہیں. انہوں نے اپنی سیاست کو بھی داؤ پہ لگایا ہے، اپنی ذات کو بھی داؤ پہ لگایا ہے، اور اپنے لیے مسائل بھی پیدا کر دیے ہیں. پہلے بھی ان پہ بڑے سیریس چارجز ہیں، ان چارجز میں اضافہ کروایا اس نے، اور یہ سب کچھ وہ لوگ اس پہ سہارا کیے بیٹھے تھے، اس کو آگے کیا ہوا تھا، اس کو مروایا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ 31 مئی سے پہلے مثبت فیصلے نکل آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا شیخ صاحب، بالکل صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ حالات اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے تھے، وہ بات ساری برطرف. لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اسلام آباد میں عوام نہیں اٹھ رہی ہے. وہ کہہ رہی جب تک جو ہے الیکشن کی ڈیٹ ہمیں نہیں پتہ چلے گی ہم نہیں اٹھیں گے. اب لاہور میں پھر بھی لوگ واپس جانا شروع ہو گئے، تو اسلام آباد کے لوگوں کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے ہمیں لیڈر کی بات ماننی چاہیے، اور جو لیڈر کہہ رہا ہے لوگوں میں خون ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ اس قابل نہیں رہے کہ عوام میں جا سکے. دعا کریں کہ مثبت حل نکل آئے 31 مئی تک، ورنہ تو پھر منفی حل تو برے سے برا بھی نکل سکتا ہے. شیخ صاحب، مسرت صاحبہ آئی تھیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں سرپرائز دے کر جا رہی ہوں کہ جی ہم اگر اس دفعہ انہوں نے اگر کوئی بھی قانونی کارروائی کی تو ہم ان کے گھروں تک جائیں گے. تو اس طرح کی کوئی اگر پارٹی میں بات ہوئی تو آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ نہیں، میرے سامنے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اچھا شیخ صاحب، ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس طریقے سے کہا تھا کہ احتجاج کریں، گھروں کو لوٹ جائیں، کیا اسی پر عمل کیا گیا ہے ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ آنے والے الیکشنز میں اگر جلد الیکشنز ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آپ مطالبہ بھی کیا گیا ہے خان صاحب کی جانب سے، تو پھر آپ لوگوں کی سیٹیں کتنی ہوں گی؟ سیٹوں کا تو نہیں پتا، لیکن میں سپریم کورٹ کا امپورٹنٹ رول دیکھتا ہوں اس ہفتے میں، اور جو بھی فیصلے اچھے آئیں گے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے آ سکتے ہیں، اور ایک درمیانی راستہ بھی سپریم کورٹ نکال سکتی ہے. تو بعض قوتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں وہ پیچھے رہ کے چاہتے ہیں کہ سب کچھ آئینی قانونی طریقے سے، اور اس میں سپریم کورٹ کا اہم رول ہوگا. شیخ صاحب، رپورٹرز نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے جس طریقے سے وہ اس شیلنگ میں اور حملوں میں جس طریقے سے انہوں نے رپورٹنگ کی ہے. میں چاہوں گی اگر آپ ہمیں 2 سینٹس ان کے لیے بھی دے سکیں تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. میں کہتا ہوں جی کمال کر دیا انہوں نے، جس طرح آنسو گیس میں اور ربڑ کی گولیاں چلائی گئی ہیں اور تشدد کے لیے سارے پاکستان کی فورس منگوائی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا نے کمال کا رول ادا کیا ہے، اور جس طرح جان ہتھیلی پہ رکھ کے کام کیا ہے، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جس حوالے سے وہ ڈسکشن کر رہے تھے جو گزشتہ روز ہم نے دیکھا، اور ساتھ میں اپریشیٹ بھی کر رہے تھے تمام میڈیا ٹیمز کو. جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کل ہمارے رپورٹرز، ہماری ٹیمز ہیں وہ فیلڈ میں موجود تھیں اور رپورٹ کر رہی تھیں.